الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقه قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آج ہمارا پہلا سبق ہے، اور آج کے اس سبق میں سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سیرت کا پڑھنا اور پڑھانا کیوں ضروری ہے۔ جس طرح سے کوئی بھی چیز پڑھنے اور پڑھانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اسی طرح سے سیرت کو پڑھنا اور سیرت کو پڑھانا اس کا ایک بہت ہی عظیم الشان مقصد ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور تمام کے تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کے بعد سب سے آخر میں نبی بنا کر بھیجا ہے، ان کی سیرت کو پڑھنے کا اور پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے کمالات کو پڑھ کر اور سن کر ان سے محبت پیدا ہو، اور ان سے جو محبت ہے اس میں مزید اضافہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ جو الفاظ جاری فرمائے ہیں، المرء مع من احب، آدمی قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی۔ چنانچہ جب ہم سیرت پڑھیں گے، سیرت کا مطالعہ کریں گے، سیرت کو سنیں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات کی وجہ سے آپ سے محبت پیدا ہوگی، اور جب آپ سے محبت پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ جو الفاظ جاری فرمائے ہیں کہ جو شخص جس سے محبت کرے گا آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں آخرت میں اور جنت میں نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ جب ہم سیرت کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور سنیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف واقعات ہمارے سامنے آئیں گے۔ آج کے جو مسلمان ہیں، ہم اور آپ ہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متفرق واقعات تو سن رکھے ہیں۔ کسی نے مکہ مکرمہ کے کچھ واقعات سن رکھے ہیں، اور کسی شخص نے غزوہ بدر کے واقعات سنے ہوئے ہیں، اور کسی نے مدینہ منورہ کے واقعات سنے ہیں، کسی نے ہجرت کے واقعات سنے ہیں، کسی نے آپ کی معافی کا تذکرہ سنا ہے، کسی نے آپ کی سخاوت کا ذکر سنا ہے، کسی نے آپ کی بہادری کا واقعہ پڑھا ہوا ہے۔ تو ان متفرق واقعات کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں الحمدللہ موجود ہے، لیکن وہ صرف ان چند واقعات کی بنیاد پر ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت کا باقاعدہ مطالعہ کریں گے یا اس کے اسباق سنیں گے تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ جس قدر محبت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھی اس سے کئی گنا بڑھ کر اب ہو گئی ہے، کیونکہ آدمی کو جب کسی شخص سے محبت ہوتی ہے تو وہ عام طور پہ یا تو اس کے علم کی وجہ سے ہوتی ہے کہ کوئی بہت بڑا عالم ہوتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے کہ بھائی بہت علم ہے ان کے پاس، یا پھر کسی کے کمالات کی وجہ سے اس سے محبت ہو جاتی ہے کہ یہ شخص ہے تو عام انسان لیکن اس میں ایسے ایسے کمالات ہیں، ایسی ایسی صلاحیتیں ہیں جو کسی عام شخص میں موجود نہیں ہوتی۔ اور یا پھر تیسرے نمبر پہ کسی کے حسن کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں یہ تینوں چیزیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی فضائل دنیا میں ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے علی وجہ الکمال اللہ تعالیٰ نے رکھے تھے، اور آپ ان تمام کے تمام فضائل کے جامع تھے۔ چنانچہ جب ہم آپ کی سیرت سنیں گے اور پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی محبت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نسب مبارک ہم پڑھیں گے، لیکن وہ شروع کرنے سے پہلے کورس سے متعلق میں کچھ باتیں عرض کر دوں۔ سب سے پہلے تو جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ ہر اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد 2 بجے یہ کلاس شروع ہوگی اور 2 بج کے تقریباً 40 منٹ تک یہ کلاس جاری رہے گی، اور ہر ہفتے اتوار والے دن یعنی ہر اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد 2 بجے کلاس شروع ہو جائے کرے گی۔ اس میں ہم نے جو حضرات کورس میں شامل ہیں ان کے لیے واٹس ایپ کا ایک گروپ بھی بنایا ہے۔ اس واٹس ایپ کے گروپ میں بھی جو حضرات اب تک شامل نہیں ہوئے ہیں وہ شامل ہو جائیں، کیونکہ اس گروپ میں ایک تو سبق کی ریکارڈنگ بھیجی جائے گی اور ساتھ ساتھ سبق کے متعلق جو سوالات ہوں گے وہ سوالات بھی بھیجے جائیں گے، اور جتنے بھی حضرات اس میں شریک ہیں ان سب کا ہمیں امید ہے کہ وہ سب ان سوالات کے جواب دیں گے تاکہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں یاد بھی رہے اور ہماری دہرائی بھی ہوتی رہے۔ اسی طرح سے جب میں کلاس لے رہا ہوں گا تو کلاس کے دوران ہی میں مختلف سوالات کروں گا، وہ پچھلے سبق سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں، اور جو ہمارا اس دن کا سبق ہوگا یا سیرت کا کوئی بھی پہلو ہوگا اس کے متعلق سوالات ہو سکتے ہیں۔ تو آپ حضرات وہاں پہ ہمارے جو یوٹیوب میں جو کمنٹس کا سیشن ہے اس میں اپنے اپنے جواب وہاں پہ دے سکتے ہیں، تاکہ جو صحیح جواب دے اس کی حوصلہ افزائی ہو، اور جو باقی ہمارے حضرات ہیں وہ بھی جو بات ان کے علم میں نہیں ہے وہ ان کے علم میں آ جائے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں جب یہ کورس مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ایک چھوٹا سا امتحان بھی ہوگا، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا امتحان لیا جائے گا، اور جو حضرات اس میں امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے ان کو انشاءاللہ تعالی سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا سیرت کورس کا۔ تو آپ حضرات اپنے نوٹس بنانا چاہیں اس امتحان کے لیے یا کاپیز اپنی بنانا چاہیں تو ابھی سے آپ اپنے بنا لیں تاکہ آپ کو امتحان دینے میں آسانی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو نسب مبارک ہے وہ پڑھنے سے پہلے اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خاندان چنا اور جو قبیلہ منتخب فرمایا وہ بہت ہی زیادہ مرتبے والا، عزت والا اور وقار والا اور بہت ہی اعلیٰ خاندان تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے عرب میں مبعوث فرمایا، اور عرب میں مبعوث فرمانے کی کیا وجہ ہے؟ تو جو ہمارے سیرت نگار حضرات ہیں اور جو علماء کرام ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت پوری دنیا ہی تقریباً جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی،
اور ہر طرف جہالت ہی جہالت تھی، ظلمت ہی ظلمت تھی، اور آپ کے آنے سے ہی دنیا میں روشنی پھیلی اور نور پھیلا۔ لیکن عرب کے جو لوگ تھے وہاں پہ بھی اگر ظاہراً ہم دیکھیں تو کسی قسم کی ہدایت نہیں تھی، لیکن وہاں پہ جو لوگ تھے ان کے اندر کچھ ایسی صلاحیتیں تھیں، کچھ ایسی عادات تھیں جو کہ دنیا میں دیگر افراد کے پاس نہیں تھی۔ مثال کے طور پہ عرب کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے حسب اور نسب کو محفوظ رکھا کرتے تھے اور یاد رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ کوئی اگر دودھ، جیسے بچوں کو دودھ پلایا جاتا ہے تو وہ دودھ جس بچے نے جس عورت سے پیا ہوتا تھا اس کو بھی یاد رکھا جاتا تھا کہ اس نے فلاں عورت سے دودھ پیا ہے۔ اسی طرح اگر وہ عورت آزاد نہیں ہوتی تھی بلکہ باندھی ہوتی تھی تو یہ بھی یاد رکھا جاتا تھا کہ اس نے فلاں باندھی سے دودھ پیا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم میں سے اکثر حضرات نے سنا ہوا ہوگا کہ آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ پیا ہے۔ تو وہاں پہ حسب و نسب کا بڑا ہی اہتمام تھا اور سارے کے سارے انساب یاد رکھے جاتے تھے۔ اسی طرح ان کے اندر بہادری بہت زیادہ تھی۔ آپ نے غزوات کے مختلف واقعات میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی بہادری کے قصے سن رکھے ہوں گے، تو یہ بہادری بھی بڑی ان کے اندر اعلیٰ درجے کی موجود تھی۔ اور تیسرے نمبر پہ ان کے اندر ذہانت، فطانت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا ہی زبردست حافظہ موجود تھا۔ ان کو مختلف قصائد، نظمیں، اشعار، یہاں تک کہ 100 اشعار کے جو قصیدے ہوا کرتے تھے، جو نظمیں ہوا کرتی تھیں، وہ ان کو بالکل زبانی یاد ہوتی تھیں، اور یہاں تک کہ انہیں اپنے گھوڑوں کے نام اور اسی طرح گھوڑوں کی جو نسل ہے وہ کس سے چلی ہے، اس کا کیا نام تھا، یہ سب ان کو سب کچھ یاد رہتا تھا۔ اور یہ چیز بہت ضروری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں اس کی بنیاد، ایک بہت بڑی بنیاد یہی حافظہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ساری کی ساری احادیث سنی، سمجھیں، یاد کیں اور ان کو آگے پہنچایا۔ اسی طرح قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ نے جب نازل فرمایا تو اس کو باقاعدہ لفظ بلفظ لکھا نہیں جاتا تھا، بلکہ وہ مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سینے میں محفوظ تھا۔ پھر اور کہیں کہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختلف حضرات کو آیات لکھوا بھی دیا کرتے تھے، لیکن ایک جگہ پہ پورا قرآن مجید موجود نہیں تھا۔ بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور میں اس کو ترتیب دیا گیا، اس کی تدوین ہوئی، یعنی آیات لکھی ہوئی تو تھیں لیکن کسی ایک شخص کے پاس پورا قرآن مجید لکھا ہوا نہیں تھا، مختلف حضرات کے پاس کچھ حصوں میں موجود تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اور بڑی تعداد میں حفاظ کرام موجود تھے، ان کو پورا کا پورا قرآن مجید لفظ بلفظ بغیر کسی غلطی کے یاد تھا۔ اسی طرح سے ان کا جو معاشرہ تھا وہ ان کا رہن سہن بڑا سادہ تھا، پاکیزہ تھا، اور وہاں پہ کسی قسم کے تکلفات اور اس قسم کی کوئی باتیں نہیں تھیں، اور حق کو قبول کرنے کا مادہ بھی ان کے اندر بنسبت دوسری اقوام کے بہت زیادہ تھا۔ ان تمام وجوہات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرب میں مبعوث فرمایا، اور عرب میں مبعوث فرمانے کے بعد آپ کے لیے قبیلہ قریش کو منتخب فرمایا۔ قریش جو قبیلہ تھا وہ اپنی بہادری میں اور اپنے فضائل میں خود ہی ایک نمایاں مقام رکھتا تھا، اور قریش ویسے سمندری جانور کا ایک نام ہے، کوئی سمندری مچھلی ہے بہت بڑی، اس کو قریش کہا جاتا ہے۔ اور قریش وہ جو مچھلی ہے، وہ جو جانور ہے، وہ ایسا ہے کہ اگر کبھی بھی کسی
سمندری مچھلی کو یا جانور کو کھانا چاہتا ہے تو اس کو کھا لیتا ہے، اس پہ غالب آ جاتا ہے، اور کوئی دوسرا جانور اس پہ غالب نہیں آ سکتا۔ قریش کی وجہ تسمیہ بھی یہی تھی کہ یہ جو قبیلہ تھا وہ تمام کے تمام قبائل پر ہمیشہ غالب رہتا تھا، اور کوئی بھی ان کو مغلوب نہیں کر سکتا تھا، اس وجہ سے اس قبیلے کا نام قریش پڑ گیا تھا۔ اس کے بعد قبیلہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے مزید انتخاب فرمایا، اور قبیلہ قریش میں بنو ہاشم کا انتخاب فرما کر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاشم کے خاندان میں سے آپ کو چنا اور آپ کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ میں نے پوری دنیا کو چھان لیا، اور دنیا کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک میں پھرا، اور میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ محترم خاندان کون سا ہے، تو مجھے یہ آپ کا خاندان بنو ہاشم ہی سب سے زیادہ محترم اور معزز ملا، اور باقی جتنے بھی خاندان تھے، قبائل تھے، وہ اس سب سے نیچے تھے، قدر و منزلت میں، حسب نسب میں، فضائل میں، اچھی عادات میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ سب سے زیادہ اعلیٰ بھی تھا، سب سے زیادہ عرفہ بھی تھا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعلیٰ حسب نسب اور اعلیٰ خاندان دیا گیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تمام کے تمام لوگ آپ کی نبوت کو، رسالت کو تسلیم کر سکیں، مان سکیں، کیونکہ دنیا میں یہ رواج ہے کہ عام طور پہ بات اسی شخص کی مانی جاتی ہے جو بڑے خاندان والا ہو، اور اگر کوئی چھوٹے خاندان سے ہو اور وہ حق کی اور سچ کی بات کر رہا ہو، تب بھی اس کی بات پہ لوگ بہت زیادہ دھیان نہیں دیتے۔ اس وجہ سے ایک یہ بھی نقطہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ حسب نسب عطا فرمایا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، اس میں ایک روایت من انفسکم بھی ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس ایک پیغمبر اور رسول تشریف لائے ہیں، اور وہ سب سے زیادہ اشرف اور افضل ہیں، اور سب سے زیادہ نفیس خاندان سے ہیں۔ تو واقعتاً جب ہم غور کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر اور آپ کے آباء و اجداد پر، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جو آباء و اجداد ہیں وہ سارے کے سارے ہی بڑے اعلیٰ نسب والے، بڑے فضائل والے اور بڑے کمالات والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میرے آباء و اجداد میں سارے کے سارے جو بھی افراد آتے ہیں وہ سارے کے سارے بہت ہی پاک دامن تھے، اور سب نے نکاح کیا ہے، کسی نے بھی زنا نہیں کیا۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کی نسل میں سے آنا تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسا کوئی خاندان منتخب فرمائے کہ جس میں ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی زنا کرنے والا آ رہا ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص حضرت آدم علیہ السلام تک ایسا نہیں تھا کہ جو زنا میں ملوث رہا ہو، بلکہ سارے کے سارے وہ تھے جنہوں نے نکاح کیا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو قیصر روم تھا، اس نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سے پوچھا تھا کہ تم یہ بتاؤ کہ جس نبی کی تم مخالفت کر رہے ہو ان کا نسب کیسا ہے؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہوا فینا ذو حسب ہوا فینا ذو نسب، کہ وہ تو ہمارے اندر بڑے اعلیٰ نسب والے ہیں اور بڑے خاندان والے ہیں۔ تو قیصر روم نے یہ کہا تھا کہ اسی طرح سے انبیاء کرام کو بھیجا جاتا ہے، اور وہ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں
وہ قوم میں سب سے زیادہ عالی خاندان میں سے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ انجیل کا جاننے والا تھا، اس وجہ سے اس کو یہ ساری کی ساری باتیں معلوم تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب مبارک ہے وہ ایک تو وہ ہے جو عدنان، جو آپ کے آباء و اجداد میں سے ایک ہیں، ان تک جا کے رک جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف وغیرہ میں یہیں تک مذکور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہیں تک بیان فرمایا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ اس کے بعد عدنان سے اوپر کا جو سلسلہ نسب ہے وہ بھی بعض حضرات نے بعض کتابوں میں بیان تو فرمایا ہے، لیکن چونکہ وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو بیان کرنا مناسب بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے سبق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف وہ نسب بیان ہوگا جو کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ کا نسب مبارک اس طرح سے ہے: محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن مدرکہ بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ تو یہ عدنان تک وہ سلسلہ نسب ہے جو صحیح حدیث میں وارد ہوا ہے، اور یہ جو سلسلہ نسب ہے یہ ہمارے ساتھیوں کو یاد ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے سوالات میں سے ایک سوال ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ جو فہر بن مالک ہیں، فہر بن مالک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں آتے ہیں، فہر بن مالک کی جو اولاد ہے اس کو قریش کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی اولاد ہیں ان کی غالب ہیں، لؤی ہیں، کعب ہیں، مرہ ہیں، کلاب ہیں، قصی ہیں، عبد مناف ہیں، ہاشم ہیں، عبد المطلب ہیں، یہ سارے کے سارے قبیلہ قریش کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جتنی اولاد ہے وہ ساری کی ساری ان کی قریش میں آتی ہے۔ اور جو ہاشم ہیں، جو محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم، ہاشم کی جو اولاد ہے وہ بنو ہاشم کہلاتی ہے، جو آپ کا ایک مخصوص خاندان ہے۔ تو یہ آپ کے آباء و اجداد میں جو سلسلہ نسب ہے جو صحیح حدیث میں آیا ہے وہ یہاں پہ موجود ہے۔ اسی طرح جو آپ کی والدہ محترمہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے: محمد ابن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو کلاب جو ایک صاحب ہیں، ان کے اوپر آ کر آپ کے والد صاحب کا اور آپ کی والدہ محترمہ کا دونوں کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے، اور یہاں سے پھر اوپر دونوں کا سلسلہ نسب ایک ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو آباء و اجداد تھے ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے درجے میں فضائل کا حامل تھا، چاہے وہ قصی ہوں، عبد مناف ہوں، ہاشم ہوں، عبد المطلب ہوں، یا آپ کے والد محترم عبداللہ ہوں، یا ان سے اوپر جو بھی سلسلہ نسب ہے، وہ سارے کے سارے ہی بڑے بڑے فضائل کے حامل تھے، اور یہ تمام کے تمام فضائل سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اگر کوئی ان کا تفصیل سے مطالعہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ البتہ اس میں سے جو ہاشم ہیں، جو آپ کے پردادا ہیں، ان کے بارے میں مختصر یہاں پہ ذکر کر دیتا ہوں۔ ہاشم ان کی کنیت ہے۔ ہاشم اصل میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کہ روٹیوں کو توڑنے والا ہو، چورا کرنے والا ہو، یہ ان کی کنیت ہے، لقب ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بنی کہ مکہ مکرمہ میں ایک زمانے میں بہت بڑا قحط پڑا تھا،
اور لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ جو ہاشم تھے انہوں نے شوربہ بنا کے اس میں روٹیاں توڑ کے بڑی تعداد میں لوگوں کو کھلایا تھا، اس وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا تھا۔ اور ویسے ان کا حقیقی نام عمر تھا، لیکن چونکہ اہل مکہ کو انہوں نے بارہا اس طرح سے روٹی کھلائی تھی، کھانا کھلایا تھا، اس وجہ سے وہ ہاشم ان کا نام، ان کا لقب ہاشم پڑ گیا تھا۔ اسی طرح سے یہی ہاشم ہی تھے جنہوں نے قریش کے لیے یمن اور روم کی حکومتوں سے معاہدہ کیا تھا، جس معاہدے کے نتیجے میں جو قریش تھے اور ہاشم کا جو خاندان تھا خاص طور پہ، وہ گرمیوں اور سردیوں میں تجارت کا سامان لے کر یمن اور شام کی طرف جاتے تھے اور وہاں پہ تجارت کرتے تھے، اور اسی طرح سے ان کا ذریعہ معاش چلتا تھا۔ ان کا جو بھی بزنس تھا، جو کاروبار تھا، وہ یہی تھا، اور یہ بھی حضرت ہاشم نے ہی جاری کروایا تھا، اور انہی کی وجہ سے آنے جانے کے جتنے بھی راستے تھے وہ سارے کے سارے قریش کے لیے مامون ہو گئے تھے، محفوظ ہو گئے تھے، اور قریش سے کوئی بھی تعرض نہیں کرتا تھا، ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا جاتا تھا۔ اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں بھی ذکر فرمایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس صورت میں انہی دونوں اسفار کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کے دادا محترم ہیں عبد المطلب، جنہوں نے آپ کی پرورش بھی فرمائی ہے، ان کا قصہ اس طرح سے ہے کہ ان کے جو والد تھے ہاشم، وہ مدینہ منورہ میں نکاح کر کے سلمہ نامی ایک خاتون تھیں جو بڑی عالی خاندان میں تھیں اور بہت ہی شریف خاتون تھیں، ان سے ہاشم کا نکاح ہوا تھا، اور نکاح ہونے کے بعد جب ان کو حمل ہو گیا تو وہ ہاشم تجارتی سفر پہ تشریف لے گئے، اور سفر میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور یہ غزہ کے مقام پہ ان کا انتقال ہوا اور وہیں پہ ان کو دفن کر دیا گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی جو اہلیہ محترمہ تھیں سلمہ، جو مدینہ منورہ میں تھیں، ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور وہ بیٹا یہی حضرت عبد المطلب تھے جو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بنے۔ کچھ عرصے تک وہ اپنے ننیال میں مدینہ منورہ میں ہی رہتے رہے۔ اس کے بعد جب حضرت عبد المطلب ذرا بڑے ہو گئے تو ان کے چاچا یعنی حضرت ہاشم کے بھائی ان کو لینے مدینہ منورہ کے لیے آئے، اور وہاں پہ ان کی والدہ سے یہ عرض کیا کہ ان کے والد کا جو اصل مقام ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، اور آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ان کو بھی مکہ مکرمہ لے جاؤں، تاکہ جس طرح ان کے والد وہاں پہ لوگوں کے اوپر حکومت کیا کرتے تھے اور لوگوں کے مسئلے مسائل سلجھایا کرتے تھے، اسی طرح یہ بھی وہاں پہ جا کے لوگوں کے مسئلے مسائل سلجھائیں اور ان پہ حکومت کریں۔ ان کی والدہ نے اجازت دے دی، چنانچہ حضرت عبد المطلب کے چچا ان کو لے کے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور مکہ مکرمہ جب وہ پہنچے ہیں تو حضرت عبد المطلب چونکہ یتیم تھے، باپ کا تو انتقال ہو چکا تھا، اور سفر کی وجہ سے کپڑے بھی غبار آلود تھے، میلے کچیلے تھے، تو لوگوں نے پوچھا، ان کے چاچا سے یہ پوچھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ کون ہے؟ تو ان کو بتانے میں شرم محسوس ہوئی کہ میں کیسے بتاؤں کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اس کی چہرے سے تو یتیمی ٹپکتی ہے اور کپڑے اس کے میلے کچیلے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے ظاہر نہیں کیا، بلکہ یہ کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے۔ بعد میں ان کو اچھے لباس پہنا کے اور اچھی طرح ان کو غسل کروا کے نہلا دھلا کے کپڑے اچھے پہنا کے وہ باہر لائے، اور پھر لوگوں کو بتایا کہ یہ میرا غلام نہیں ہے بلکہ یہ تو میرا بھتیجا ہے اور ہاشم کا بیٹا ہے۔ لیکن چونکہ پہلے غلام کا تذکرہ آ گیا تھا، اس وجہ سے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ عبد غلام کو کہتے ہیں اور مطلب ان کے چاچا کا نام تھا۔ چنانچہ یہ حضرت عبد المطلب تھے
جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا تھے، اور یہ بھی بہت ہی زیادہ سخی تھے، اور اتنے زیادہ سخی تھے کہ لوگ ان کو یہ کہتے تھے، فیاض کہا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ نہ صرف لوگوں کو، انسانوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، بلکہ ان کی سخاوت تو انسانوں سے بڑھ کے چرند پرند اور جانوروں تک پہنچی ہوئی ہے۔ یعنی وہ نہ صرف انسانوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے بلکہ جانوروں تک کو بھی کھانا کھلایا کرتے تھے، پرندوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھا کرتے تھے، اتنے زیادہ سخی تھے۔ اس کے بعد ہم یہ زمزم کا جو کنواں ہے اس کے متعلق کچھ پڑھیں گے، کیونکہ حضرت عبد المطلب ہی کے واسطے سے زمزم کا کنواں برآمد ہوا تھا۔ ایک زمانے میں وہاں پہ قبیلہ جرہم کی حکومت تھی، اور پھر جب وہ ظلم و ستم ان کا حد سے بڑا تھا تو مکہ مکرمہ میں جو ان کی حکومت تھی وہ مختلف قبائل نے مل کر ختم کروا دی تھی، اور ان کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو جب وہ وہاں سے جا رہے تھے تو جاتے جاتے انہوں نے جو زمزم کا کنواں تھا اس کو بالکل ہی بند کر دیا تھا، اور اس کو پاٹ کے بالکل زمین کے برابر کر دیا تھا، تو وہاں پہ زمزم کے کنویں کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب سے یہ خدمت سر انجام لی اور آپ سے ہی وہ کنواں کھدوایا۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا، ہم یہ شروع سے پڑھیں گے کہ قبیلہ جرہم ان کا اصلی وطن تو یمن تھا، لیکن یمن میں قحط پڑ گیا، چنانچہ وہ قحط سے بچنے کے لیے اور اپنے کھانے پینے کے سامان کو ڈھونڈنے کے لیے وہ اپنے جو اصل ان کا یہ وطن تھا یمن، وہاں سے نکلے، اور راستے میں ان کی ملاقات حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ سے ہو گئی۔ اور وہ ملاقات کہاں پہ ہوئی تھی؟ وہ مکہ مکرمہ میں زمزم کا جو کنواں ہے اسی کی جگہ پہ ہوئی تھی، جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو وہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے۔ بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، اور قبیلہ جرہم جو ذریعہ معاش کی تلاش میں وہاں پہ آیا تھا اور پھر وہیں پہ اس نے رہائش اختیار کر لی تھی، انہی کے خاندان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نبوت اور رسالت کی تبلیغ میں، دعوت میں مصروف ہو گئے، اور 130 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا، اور حتیم میں ہی ان کو دفن کیا گیا، اور ان کی والدہ بھی حتیم میں ہی مدفون ہے۔ ان کے بعد ان کی جو اولاد تھی وہ خانہ کعبہ کی متولی ہوئی، اور خانہ کعبہ کے جتنے بھی انتظامات تھے وہ سارے کے سارے ان کی اولاد نے سنبھال لیے۔ اسی طرح سے چلتا رہا، اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ بنو اسماعیل میں اور بنو جرہم میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی، اور اس لڑائی جھگڑے میں، مخاصمت میں، جنگ میں بنو اسماعیل مغلوب ہو گئے اور بنو جرہم غالب آ گئے۔ چنانچہ بنو اسماعیل کو انہوں نے مکہ مکرمہ سے باہر نکال دیا اور خود مکہ مکرمہ پہ حکومت کرنے لگے۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ بنو جرہم کی جو حکومت تھی ان کے ظلم و ستم سے لوگ تنگ آ گئے، اور جتنے بھی قبائل تھے وہ سارے کے سارے ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اب تو ہم ان کو یہاں سے نکال کر ہی دم لیں گے۔ چنانچہ جب بنو جرہم نے یہ دیکھا کہ سارے کے سارے قبائلی ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اب یہاں پہ ہمارا رہنا دشوار ہے، ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے خانہ کعبہ کی جتنی بھی نظر و نیاز تھی، جتنی بھی مال و دولت تھی، وہ ساری کی ساری زمزم کے کنویں میں ڈالی، اور اس زمزم کے کنویں کو بالکل ہی پاٹ دیا، اس کو برابر کر دیا، اور زمین کے برابر کر کے سب خزانہ وہاں چھپا کے وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے بعد لوگ آتے گئے اور مختلف حکومتیں وہاں پہ ہوتی رہیں، لیکن وہ جو زمزم کا کنواں تھا وہ اسی طرح بند پڑا رہا، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب کا زمانہ آیا،
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم ہیں، ان کو خواب میں ایک شخص آیا اور اس نے یہ کہا کہ احفر برہ کو کھودو۔ تو آپ نے پوچھا وما برہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے کچھ بتایا نہیں، چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرے دن پھر دوبارہ خواب میں آیا اور پھر کہا کہ احفر مظنونہ کو کھودو۔ تو آپ نے پوچھا مظنونہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے کچھ بتایا نہیں اور پھر دوبارہ سے چلا گیا۔ اس کے بعد تیسری دن پھر خواب میں آیا اور پھر کہا احفر طیبہ کو کھودو، اور آپ نے پوچھا وما طیبہ کیا چیز ہے؟ تو پھر دوبارہ وہ چلا گیا اور کچھ بتایا نہیں۔ اس کے بعد چوتھے دن پھر خواب میں آیا اور پھر یہ کہا احفر زمزم کو کھودو۔ آپ نے یہ پوچھا وما زمزم کیا چیز ہے؟ تو اس نے یہ بتایا لا تنزف ابدا، ایسا پانی ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں ہے اور نہ کبھی کم ہوتا ہے، بے شمار حجاج کو سیراب کرتا ہے۔ اور اس کی کچھ ساتھ ساتھ علامات بھی بتائیں کہ جب تم وہاں پہ جاؤ گے جہاں پہ یہ زمزم کا کنواں ہے جس کو تمہیں کھودنا ہے، تو تم دیکھو گے کہ کوے وہاں پہ گندگی میں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور وہاں پہ ٹھونگے مار رہے ہوں گے۔ اس طرح کی کچھ علامات بتائیں۔ چنانچہ جب وہ اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو بیدار ہونے کے بعد اپنے بیٹے حارث کو لے کر وہ اس جگہ پہ تشریف لے گئے، اور جو علامات خواب میں بتائی گئی تھیں بالکل وہی علامات انہوں نے وہاں پہ پائیں، اور اس جگہ کو انہوں نے کھودا اور وہاں سے کس طرح سے زمزم کا کنواں برآمد ہوا اور کیا کیا واقعات اس میں پیش آئے، یہ انشاءاللہ تعالی ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ اب ہماری کلاس کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے۔ آپ حضرات کے اگر کوئی سوالات ہیں تو سوالات پوچھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی، اور جو ہمارا واٹس ایپ کا گروپ بنا ہوا ہے اس پہ بھی سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اور ہمارا جو آج کا سبق ہوا ہے اس کے متعلق بھی کچھ سوالات گروپ میں پوچھے جائیں گے۔ تمام ساتھی کوشش کریں کہ اس کے جوابات دینے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔